وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ تحریم پہ لفظ تحریم کا معنی ہے کسی چیز کو حرام کرنا۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ حرام کرنے کا اختیار، کسی چیز کا حلال یا حرام کرنا، اس کا اختیار صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ کوئی انسان اگر کہہ دے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے تو اس کے کہنے سے وہ چیز حلال یا حرام ہو نہیں جاتی۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے پہ کھانے پہ حرام کر لیتا ہے کسی بھی حلال چیز کو، تو پھر اس کا کفارہ قسم والا کفارہ دینا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ قسم کا کفارہ کیا ہے، 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، 10 لوگوں کو کپڑے لے کے دے دو، نہیں کر سکتے ہو تو پھر 3 روزے رکھ لو۔ یہ اگر کوئی انسان کہہ دیتا ہے کہ فلانی چیز کو میں نے آپ پہ حرام کر لیا ہے، فلانا میں نہیں کھاؤں گا، فلاں کے سے نہیں ملوں گا، فلاں سے نہیں بولوں گا، اور پھر بعد میں کوئی انسان قسم اٹھا دیتے ہیں اللہ قسم میں تجھ سے زندگی بھر بات ہی نہیں کروں گا، اور پھر دوسرے دن بول بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو بھائی اب قسم کا کفارہ دو۔ اسی طرح حلال اور حرام کی بات ہے۔ اس حدیث میں چلنے سے پہلے چونکہ پھر ہم ترجمے میں بات چلیں گے، 2 واقعات آتے ہیں۔ بظاہر اس صورت کا مقصد یہ ہے کہ اے نبی، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ ان کو حرام نہ کریں، لہٰذا آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو حرام کر لیں۔ تو پھر وہ کون سی چیز تھی جس کو نبی نے اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ 2 روایات موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، ایک وقت میں موجود تھیں، ٹوٹل 11 ہیں لیکن ایک وقت میں 9 تھیں۔ تو بیویاں انسان جتنی بھی نیک ہو جائیں، کہیں نہ کہیں بشر انسان ہی ہے، کہیں تھوڑا بہت جو آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس تھوڑا سا شہد پیتے تھے، ان کے پاس شہد ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا پسند تھا۔ وہ حضرت زینب کے پاس حضرت زینب کے پاس حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی تو وہاں سے یہ پیتے رہتے ہیں، تو دونوں آپس میں ایک مشورہ کیا۔ دونوں نے کہا جی میرے پاس آئیں گے نا تو آپ کہنا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے کوئی مہک آ رہی ہے، ہمک سی آ رہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو مہک ہوتی ہے یعنی کسی بھی بدبو جو ہے اس سے بڑی نفرت تھی۔ تو آپ ایک کے پاس گئے، اس نے بھی یہی بول دیا، فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ زینب کے پاس شہد ہی تو پیا ہے۔ دوسری کے پاس گئے، اس نے بھی یہی کہہ دیا۔ تو آپ نے پتا اچھا شہد میں کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نے کہا میں آج کے بعد شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اور پھر اس بیوی کو کہا تو نے کسی کو بتانا نہیں ہے، اب میں زینب کے پاس ہی پیتا تھا، آئندہ سے نہیں پیوں گا۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ پھر وہ جب اللہ کے نبی نے بتا دیا تو وہ حفصہ نے عائشہ کو بتا دیا کہ وہ میرے پاس تو وہ یہ کر کے گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا دیکھو ان دونوں نے آپس میں یہ بتایا۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور ایک آپ کی باندی بھی تھی جس کا نام ماریہ قبطیہ تھا۔ یہ مصر کے بادشاہ نے مقوقس نے آپ کو 2 بہنیں بھیجی تھیں جو ان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نے اپنی طرف سے بہت خوبصورت 2 باندیاں بھیجی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے جہان کے لوگوں کو خط لکھے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ صلح حدیبیہ کے بعد، تو جب مصر کے بادشاہ کے پاس خط گیا تھا تو اس نے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 باندیاں بھیجی تھیں، 2 بہنیں تھیں آپس میں۔ اور اس دور میں یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب غلام باندیاں جو پہلے سے غلام باندیاں ہوئی ہوتی تھیں وہ کیسے ہوئی تھیں، اسلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ جائز طریقے سے ہوئی ہیں یا ناجائز طریقے سے، ان کا اس پرانے سٹیٹس کو برقرار رکھا۔ ہاں آگے آئندہ سے اگر کوئی غلام باندی بن سکتا ہے تو وہ نہیں بن سکتا مگر اس راستے سے جو میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جنگ کے اندر لڑائی ہو اور پھر کافر پکڑے جائیں تو وہ جنگی قیدی مرد و عورت غلام باندیاں بن سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ پہلے کس سٹیٹس سے چل رہے تھے اسلام نے اس پہ بحث نہیں کی۔ جیسے اسلام سے پہلے جو نکاح ہوئے تھے، اب یہ تو نہیں کہا مسلمان ہو گئے دوبارہ نکاح پڑھو۔ ہمارے ہاں تو یہاں کوئی کھانے میں گڑبڑ ہو جائے تو کہتے ہیں جی خامد بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا، اور بھائی اس کا نکاح سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ کئی چیزیں بنائی ہوئی ہیں آپ نے پاس۔ تو پرانے نکاحوں کے صحیح ہوئے تھے غلط ہوئے تھے، اس سٹیٹس کو برقرار رکھا گیا۔ تو مصر کے بادشاہ نے 2 بہنیں بھیجی تھیں جو کہ اپنی طرف سے مصر کی طرف سے اس نے سمجھا کہ بہت خوبصورت ہیں فلاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کو اپنے لیے رکھ دیا
اور جو اس کی بہن تھی وہ دحیہ کلبی ایک صحابی تھے، ان کو جو ہے وہ دے دیا تھا، کیونکہ دو بہنوں کو ایک وقت میں ایک آدمی کے پاس نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ تو ماریہ قبطیہ کو آپ نے پھر رہائش الگ سے دی تھی عوالی میں۔ عوالی مدینہ کے شہر سے باہر ایک جگہ تھی، وہاں پہ اس کو گھر بنا دیا تھا، وہ وہاں رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس کو کوئی کام تھا اور وہ حضرت حفصہ کے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت حفصہ کے گھر میں ہیں، تو وہ وہاں آ گئی، وہاں کسی کام سے آئیں۔ اتفاق یہ کہ حضرت حفصہ گھر میں موجود نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ماریہ قبطی آ گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ماریہ قبطیہ، ان کے لیے آپس میں تعلقات سب حلال تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ قبطیہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک خامد بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس طرح کی حالت میں تھے، یا اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے حضرت حفصہ آ گئی۔ اب حفصہ کا گھر تھا، ان کا گھر تھا، ان کے گھر میں ان کو یہ چیز ناگوار گزری۔ جب ان کو ناگوار گزری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا کہ چلیں یہ اس کے گھر میں یہ والا ہونا صحیح نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ کی دل جوئی کے لیے کہا کہ آج کے بعد میں اس ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، لیکن یہ والی بات جو گھر میں اب ہو گئی ہے یہ کسی کو نہ بتانا، یہ کسی کو نہ بتانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو اس صورت کا مین موٹو یا مین مقصد ہے، نمبر ایک، اے اللہ کے نبی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو آپ حرام نہ کریں۔ نمبر دو، اے نبی کی بیویوں تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نبی کو پریشان کرو، اور اے لوگو تم اپنے گھر والوں کو سیدھے راستے پہ لگاتے رہا کرو۔ اور یہ جو باندی ہے ماریہ قبطیہ، اسی سے اللہ کے نبی کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام ابراہیم تھا، وہ الگ ہے کہ بچپن میں وفات پا گیا، تو وہ بیٹا بھی اسی سے پیدا ہوا تھا اور وہ بچپن میں وفات پا گیا۔ الغرض حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا، حضرت حفصہ کو نا پسندیدہ نہیں گزرا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کی خوشنودی کے لیے کہا کہ آج کے بعد میں اس باندی کو اپنے پہ حرام کرتا ہوں، اور یہ کہا کہ یہ والی بات تو نے کسی کو نہیں بتانی۔ اب عورتوں میں کہاں بات رہتی ہے انہوں نے یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ اللہ کے نبی نے واپسی آگے کہا اچھا تو نے بتا دی ہے نا، پھر بھی اللہ کے نبی نے کچھ ان کو جتایا اور کچھ نہیں جتایا، کچھ جو اگنور کیا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تنبیہ کی۔ خلاصہ ساری صورت کا یہ ہے کہ اے نبی آپ اپنے اوپر کسی چیز کو حلال کو حرام نہ کریں۔ نمبر دو، اللہ کے نبی کی عظمت اور شان اتنی بڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشان نہ کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ انسان اپنے گھر کا خیال کر ان کی تربیت کرو، ان کو ایک اچھے راستے پہ لے کے جاؤ، ان کی اچھائی کو اچھائی، ان کی برائی کو برائی سمجھو۔ اور آخری بات پھر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں پہ ختم کی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے انسان کی بیوی ہو اور پھر بھی اس کی غلطی کی وجہ سے اس کو غلطی پہ پکڑا جائے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک برے انسان کی بیوی ہو اور وہ بہت اچھی ہو اور اس کو اچھائی کی وجہ سے انعام مل رہا ہو۔ تو اچھائی میں مثال دی ہے، یعنی ایک بیوی اچھی ہے، خامد بہت برا ہے، تو فرعون کی بیوی آسیہ تھی کہ فرعون تو فرعون تھا لیکن بیوی اچھی تھی تو اللہ نے اس کو بھی مرتبہ دیا۔ اور ایک اچھے انسان کے ہوتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود عذاب سے نہ بچ سکی۔ تو بہرحال اس لیے مین بات یہ ہے کہ زندگی عمل سے بنتی ہے، یہ مت سوچیں کہ میرا مرشد ایسا ہے تو میں بچ جاؤں گا، میرا مرشد فلاں ہے تو میں بچ جاؤں گا۔ نبی کی بیوی ہوتے ہوئے نہیں بچ سکتی ہے، نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوتے ہوئے نہیں بچ سکتا ہے، تو آپ مرشد کے ہوتے ہوئے مت سمجھیں کہ میرا مرشد بڑا مضبوط ہے اور مجھے مرشد دھکا دے کے صراط سے آگے لگا دے گا، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ چلتے ہیں سورت کی طرف۔ اب میں ساری چیزیں بتا دی ہیں، اب صرف اور صرف ترجمے پہ چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما کیوں آپ حرام کرتے ہو کسی ایسی چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیوی کی خوشی چاہتے ہو، واللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے، اس لیے چھوڑو، سیدھا کرو۔
قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے فرض کیا ہے کہ اپنی قصبوں کو چھوڑو، یعنی اس کو حلال کرو، واللہ مولاکم، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ حامی ناصر ہے، مت گھبرائیں کسی سے، وهو الحکیم العلیم، اور وہی حکمت والا ہے، وہی جاننے والا ہے، وہی حکیم ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو ایک بات چھپ کے کہی تھی کہ اب یہ بات انہیں کسی کو نہیں بتانی ہے۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب اس نے اس بات کو آگے بتا دیا اور اللہ نے وہ بات اس کا بتانا نبی پہ ظاہر کر دیا، نبی نے واپسی آ کے عرف بعض وَأَعْرَضَ عَن، بس نبی نے آ کے اس کو کہا کہ ہاں تو نے یہ بتا دی ہے، کچھ کو اگنور کیا۔ فَلَمَّا نَبَّأَهُ بِهِ، جب نبی نے اس کو بتایا وہ والی بات، تو کہنے لگی کہ من انباک ھذا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے فلانی کو بتایا ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو علیم الخبیر نے بتا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ، اے نبی کی بیویو اللہ سے توبہ کر لو تو بہتر ہے، تمہارے دل جو ہے وہ ایک سائڈ پہ مائل ہو رہے تھے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر دونوں تم مل کے نبی پہ غلبہ کرنا چاہو گی نا تو یاد رکھ لو کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ خود جو ہے وہ اپنے نبی کا مولا ہے، یعنی کارساز ہے، اور اس نبی کا دوست جبریل بھی ہے، اور اس نبی کے دوست نیک مومن بھی ہیں۔ اس لیے اس کو مت سمجھنا کہ نبی کو ہم یہ پریشان کر سکتی ہیں، اللہ بھی اس کا ہے، جبریل بھی اس کا ہے، نیک لوگ بھی اس کی سائڈ پہ ہیں، والملائکۃ، اور دوسرے فرشتے بھی پھر اس کے بعد مدد کرنے والے ہیں۔ عسیٰ ربہ، شاید کہ اس کا رب اسے یہ حکم دے دے یا یہ اس سے کروا دے کہ ان طلقکن، کہ تمہیں طلاق دے کہ تمہاری جگہ جو ہے وہ دوسریاں بیویاں اس سے کر دے جو تم سے بہتر ہوں، خیر منکن، مسلمان ہوں، ایمان والی ہوں، قناعت کرنے والی ہوں، توبہ کرنے والی ہوں، عبادت کرنے والی ہوں، روزے رکھنے والی ہوں، طیبات و ابکارا، بیواں ہوں یا کنواریاں ہوں، اللہ تعالیٰ تو نبی کو دے سکتا ہے، اس لیے تم ایسا نبی پہ نہ کرو۔ یہ نبی اتنا عظیم ہے، اتنا مرتبہ ہے اس نبی رحمت کا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی طرف سے تھوڑی سی پریشانی کو بھی قیامت تک ذکر کیا، ساتھ مقصد یہ بھی ہے کہیں نہ کہیں ضمناً بات پوشیدہ بھی ہے کہ اے عورت اپنے خامد کی قدر کرو، یہ مت سوچو کہ میں اپنے خامد کو پریشان کر لوں گی تو کچھ نہیں ملے گا، کبھی مقابلہ بازی نہ رکھیں، مقابلہ بازی کرنے پہ آئیں گے نا تو جو مقابلہ جس سے کیا جا رہا ہوتا ہے اللہ پھر اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر سب لوگوں کو سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جس جہنم پہ فرشتے ہوں گے بہت سختی والے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم ملتا ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، اس دن کافروں سے کہا جائے گا قیامت کے دن مت معذرت کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ اس کا دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ آگے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ درمیان میں ساری نصیحتیں چل رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف توبہ نصوحا۔ توبہ نصوحہ اسے کہا جاتا ہے جس میں تین چیزیں موجود ہوں، گناہ پہ ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور پھر انسان آئندہ اس کو جو ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح کر لے۔ جب یہ تین چیزیں موجود ہیں، یا اس تین چیزوں میں چوتھی چیز بھی ایڈ کر دی جاتی ہے کہ نمبر ایک، پہلے گناہ پہ شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اپنے آپ کو درست کرے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی بھی مانگ لے۔ جب یہ چار چیزیں پوری ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے توبہ نصوحہ۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اس دن کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے پیچھے ان کے چل رہا ہوگا۔ یقولون، اس دن بھی یہ اللہ کے بندے کہیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے، ہمیں معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کرو، منافقین سے کرو، واغلظ علیہم، ان پہ سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اب اللہ تعالیٰ مثال دے کے بیان کرتا ہے، مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط،
مثال بیان کرتا ہے کافروں سے، ان کی بیوی لوط علیہ السلام کی، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے امرأۃ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے زیر انڈر تھیں، ان کے تحت تھیں، خانتاہما ایمان نہیں ایمان لے آئیں، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کفایت نہیں کر سکیں، یعنی بچ نہ سکیں، وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہا گیا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے بھی مثال ہے، ایمان والوں میں سے امرأۃ فرعون کی بیوی کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا اللہ جنت میں میرا گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون کے اور اس کے کرتوتوں سے مجھے نجات دے دے اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ اسی طرح ایک دوسری عورت کی بھی، وہ مریم ابنت عمران، حضرت عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی عزت کی حفاظت فرمائی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اپنی روح ان کے اندر بھیجی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وصدقت بکلمات ربیہا، رب کے کلمات کی تصدیق کی، وکتبہ، اور کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور قناعت کرنے والوں میں سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نیک بندوں کے زیر اندر تھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، نبی تھے، بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تو عذاب سے نہیں بچ سکی ہیں۔ دوسری طرف فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ علیہ السلام جو مسلمان ہوگی تو اللہ نے قیامت تک ان کا تذکرہ کیا، اور مریم علیہ السلام جنہوں نے اپنی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تمام عورتوں پہ فضیلت دی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان کو ان قوانین میں رہ کے زندگی گزارنی چاہیے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اگلی صورت ہے صورت ملک۔ صورت ملک 30 آیات کی صورت ہے، اور یہ صورت جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کا مضمون وہی ہے، اللہ کی کائنات میں غور کریں اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، لیکن الفاظ میں بہت گہرائی ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت موجود یہ ہے کہ جو انسان رات کو تلاوت کرتا ہے، ہر روز سونے سے پہلے، آپ سونے سے پہلے کہ کوئی قید نہیں ہے، آپ عشاء کے بعد پڑھیں، آپ راستے میں جاتے ہوئے پڑھ لیں، آپ بستر پہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ یہ اب لوگ پوچھتے ہیں اچھا رات کا کیا مطلب ہے، فلاں ہے، بس اس کا سونے کے قریب ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ اب عصر کے بعد بھی پڑھ لو تو شام تو ہونے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ عصر کے بعد پڑھ لو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا ذکر رات کے ساتھ ہے، سونے کے ساتھ ہے، تو سونے کے اذکار میں ہے۔ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو اتنی پابندی نہیں ہے، جو انسان اس کی تلاوت کرتا ہے اسے عذاب قبر سے محفوظ کیا جائے گا۔ تو یہ اس صورت کی فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھا جا سکے تم میں سے اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں، اور وہی عزیز اور غفور ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان جو ہے وہ طباقاً اوپر نیچے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی اس پیدائش میں، پیدا کرنے میں کہیں پر بھی آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ فرجع البصر، بار بار دیکھ، ہل تری من فطور، کیا اس میں کوئی تجھے کمی نظر آ رہی ہے؟ ثم ارجع البصر، دوبارہ پھر گھما کے دیکھ، تو تیری نظر ہی واپس تیری طرف جو ہے وہ یعنی لوٹ کر آئے گی بھٹکی ہوئی، اور وہ انسان جو ہے وہی جو ہے وہ عاجز اور ذلیل رہے گا۔ اللہ کی مخلوق پوری ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے اس آسمان دنیا کے نیچے بہت سارے مصابیح چراغ لگائے ہیں، یعنی ستارے بنائے ہیں، اور ان کو مصابیح بنایا یعنی روشنی دینے والے، جس سے لفظ مصباح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ستارہ مصباح اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر اپنی خاصیت بھی ہو کہ وہ روشنی نکالے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان پہ مصابیح بنائے ہیں، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور دوسرا ان کے بنانے کا مقصد یہ کہ شیاطین اور جنوں کے لیے یہ مارنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے یعنی عذاب السعیر، جہنم کا عذاب تیار کیا ہوا ہے ان جنوں کے لیے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جو اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جس دن یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے نا، اس کے لیے بڑا بھڑکنا ہوگا
اور ایسے لگے گا جیسے کہ وہ جوش مار رہی اور پھٹنے والی ہوئی ہے جہنم. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے، غیظ سے جو ہے وہ جہنم پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج، جب ایک جماعت جہنم میں ڈالی جائے گی نا تو پوچھا ان کا جو وہاں کے دروغہ ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، لوگوں تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ قالو، جواب دیں گے بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، آئے تو تھے، فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، وقلنا، اور یہ کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہا جائے گا تم بڑی گمراہی میں تھے. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل، کہتے ہیں ہائے کاش کہ ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم جہنم والے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اعتراف کریں گے. فاعترفوا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، بس ان دوزخوں، ان جہنم والوں کے لیے دوری ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے ہوئے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے. فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اپنی بات کو پوشیدہ کرو یا ظاہر کرو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ اس نے پیدا کیا اور وہی لطیف اور خبیر ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اسی نے تمہارے لیے اس زمین کو نرم بنایا ہے، یعنی رہنے کی جگہ بنایا ہے. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، بس اس کے راستوں میں چلو اور رزق کھاؤ اور اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم آسمان والے سے اتنے بے خوف ہو گئے ہو کہ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ زمین میں تمہیں جو ہے وہ دنسا دے اور زمین پہ زلزلے آئیں اور تمہیں دنسا دیا جائے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، یا آسمان والے سے تم اتنے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان کے اوپر سے تمہارے اوپر پتھر برسائے جائیں اور پھر تمہیں پتہ چلے کہ کیسے جو ہے وہ ڈرانے والے تھے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس ان کے ساتھ عذاب کیسا ہوا. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ، وہ لوگوں جو تمہارے اوپر یہ پرندے جو ہیں وہ صفوں میں چل رہے ہوتے ہیں، ان کو صفوں میں صفوں باندھنا فلاں ہونا، یہ کیسے ہیں. وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، صفے باندھتے ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں، نہیں ان کو تھامے ہوئے مگر رحمان ہے. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، کیا تمہارا کوئی ایسا لشکر ہے کہ جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے. ان الکافرون الا فی غرور، کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا، کیا یہ جن کو اللہ کے علاوہ تم پوجتے ہو، اللہ کے علاوہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے. بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ انسان تو جو ہے وہ بڑے ہی سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں اور بڑے بدک رہے ہیں نفرت میں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، اچھا لوگوں یہ بتاؤ جو انسان اپنے چہرے کے بل جو ہے وہ بڑا ہی یعنی الٹ پھلٹ چہرے کے ہو کہ چل رہا ہو، کیا وہ بہتر ہے، یا ایک انسان جو صحیح راستے پہ صحیح طرح چلتا ہو وہ بہتر ہے. ظاہر ہے کہ صحیح چلنے والا بہتر ہے تو اسی کے ساتھ چلا جائے. فرمایا قل هو الذی انشأکم، فرما دیجئے اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اسی نے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل بنائے ہیں، لیکن پھر بھی قلیلا ما تشکرون، بہت کم اس کا شکر کرتے ہیں. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، فرما دیجئے اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ آئے گا اگر تم سچے ہو. قل انما العلم عند اللہ، فرما دیجئے سارا علم اللہ کے پاس ہی ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جس دن اس کو سامنے دیکھیں گے نا، سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کے چہرے جو ہے نا وہ بگڑ جائیں گے، چہروں ان کے جو ہے وہ بگڑ جائیں گے ان کے چہرے. وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، کہا جائے گا یہ ہے جس کا جو ہے تم مانگتے تھے، طلب کرتے تھے. ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر میں اور میرے ساتھی چلے بھی جائیں، اور رحمنا، یا اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے، تو کافروں کو عذاب علیم سے کون بچا سکتا ہے. ہماری بات ایک سائڈ پہ چھوڑو، یہ بتاؤ کافروں کو کون عذاب علیم سے بچائے گا. قل هو الرحمن آمنا به، فرما دیجئے وہ رحمان ہے، ہم اس پہ ایمان لے آئے، اسی پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں. فستعلمون، تم ان قریب جان لوگے، من ہوا فی ضلال مبین، کون واضح گمراہی میں ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، فرما دیجئے اگر تمہارا یہ پانی جو تمہارے پاس ہے یہی کھاری ہو جائے، یہی کڑوا ہو جائے،
تو فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو تمہیں جو ہے صاف ستھرا پانی تمہیں دے سکتا ہے؟ صرف یہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کڑوا کر دے تو پھر کیا کر سکتے ہو؟ یہ تھی سورۃ ملک۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان آیات میں جو بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔